چاہے جتنا اپنے کو بچائے، چاہے ظالم اپنے کو حفاظت میں رکھے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے ظالم ایک دن پست ہوگا اور اس پر غلبہ مظلوم کا ہوگا۔ اور یہ جو ظلم آج ہوا ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ آج آیت اللہ العظمہ خامنہئی صاحب کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، جس نے شیعت کو پہچانوایا دنیا میں، اس کا نام خامنہئی۔ عزیزو، ایسا تقویٰ، ایسا پرہیزگار، ایسا لیڈر یہ تو ناممکن نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن حال میں دیکھتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ عزیزو، اللہ جو ہے اس نعمت کو اس وقت نہیں اٹھاتا ہے جب تک کہ نعمت اس کے بدل میں نہیں دیتا ہے۔ ہمیں سب پہ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں پھر ایک خامنہئی جیسا لیڈر ملے گا اور بہتر سے بہتر ملے گا۔ ظالم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈیں۔ ظالم انشاءاللہ کل بھی رسوا ہوئے تھے، آج بھی رسوا ہوں گے، چاہے خیبر کا میدان ہو، چاہے احد کا میدان ہو، چاہے بدر کا میدان ہو، سب جگہ ظالم جتنے تھے سب جو اب اپنے یہ پہ گزر گئے، ان کو عزت ہو کے گئے، اور یہ بھی انشاءاللہ یہ یہودیت ہے یہ بھی جو ہے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور مرجعیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی، لیکن مرجعیت باقی رہے گی۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی تعریف نہیں بیان کر سکتی، کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ لیکن جو اس کے اوپر ہوا ظلم ہے وہ خود شہادت کی فرمائش کرتا ہوا نظر آیا۔ شہادت انہیں جو ہے منظور تھی، بار بار کہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ شہادت میں کہیں وہ نہیں تھا کہ ان کو کہیں سے کمی محسوس ہوتی۔ شہادت مقصد اعلیٰ کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ مقصد اعلیٰ جو ہوتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے، وہ آیت اللہ العظمہ خامنہئی صاحب کو مل گئی۔ عزیزو، یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے شہادت کا۔ سب کو شہادت نہیں ملتی ہے، لیکن شہادت اسی کو ملتی ہے جو خواہش نفس رکھتا ہے، نفس میں خواہش رکھتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ چاہیے دنیا میں، اگر چاہیے تو شہادت چاہیے۔ یقیناً ان کو شہادت ملی، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے گا، اور بلند ہیں ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، بس یہی دعا ہے پروردگار سے کہ اس کے نعمتیں بدل مل جائے، اور ویسے ہی جو ہے ایک لیڈر بہترین جیسے یہ لیڈر تھے ایسے لیڈر مل جائے۔ عزیزو، جس کے غم میں دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، ظالم جو بھی تھے جتنے بھی ہیں سب رمضان مبارک میں جنگ کرتے ہیں، سب ظالم رمضان مبارک میں جنگ کرتے ہیں، اور ظالم جو ہے شہادت پہ خوش ہوتا ہے۔ ظالم جو ہے جس کے اوپر ظلم کرتا ہے، مظلوم کی شہادت پر وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی چند دنوں کی ہوتی ہے، بعد میں اسے ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ چاہے نیتنیاہو ہو مردود اور چاہے ٹرمپ ہو، یہ سب کے سب ایک دن جو ہے اپنی منہ کی کھائیں گے، لعنتی ہوں گے، واصل جہنم ہو کے رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ یہ سب کے سب جو ہے جہنمی ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ عزیزو، وہ ایک عالم کی موت ہے، حدیث رسول ہے کہ موت العالم موت العالم، یعنی ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ عزیزو، ایسا عالم ہو جس کے فتوے چلتے ہوں، جس کا فقہ چلتی ہو، جس کو لیڈرشپ چلتی ہو، نہ جانے کہاں کہاں جو ہے ان کا نام ہے، ہر جگہ ان کی پہچان تھی، اور شیعت کی پہچان بھی تھی تو انہی سے تھی۔ عزیزان محترم، اب یہ کہنے دیجیے مجھے کہ رمضان مبارک میں شہادت ہوئی ہے، رمضان مبارک میں ہمارے اور آپ کے مولا علی کی بھی شہادت ہوئی ہے، آپ کی بڑی دردناک موت ہوئی ہے، یعنی آپ کو میزائل سے
اڑا دیا گیا ہے، یعنی جہاں تھے وہاں مار دیا گیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ساتھ میں بیٹی بھی ہے، نواسی بھی ہے، داماد بھی ہیں، سب جو ہے جامع شہادت پی چکے، لیکن گھر میں آج بھی بحران برپا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ ہمارے مولا علی پردیس میں کوفے میں تھے اور آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، گھر میں سب تھی۔ عزادارو ذرا تصور کرو کہ مولا علی کی شہادت کے دن آ رہے ہیں، ادھر ایک علی دنیا کا علی جو دنیا سے جا رہا ہے۔ ارے مقصد میں اپنے کامیاب ہو کے، یہ میرے مولا نے بھی کہا تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے کامیابی وہی ہے کہ جہاں سجدے کے عالم میں تلوار کھائی ہے اور یہ شہادت کا جام کیا ہے۔ بس عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں مولا علی کے جب یہ آواز سنی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قد ہو گئے، فوراً بچے دوڑے۔ لیکن کیا دیکھا کہ بابا کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے اور بابا خاک کوفہ اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ ہاں زادارہ نے مظلوم کربلا، ذرا تصور شرط ہے کہ میرا مولا ہے، ایک مرتبہ گھر کی طرف لے کے چلے لوگ۔ ایک مرتبہ میرا مولا نے کہا ہے میرے حسن ذرا ان کو واپس کرو، کہا یہ سب اپنے چاہنے والے ہیں، کہا چاہنے والے ضرور ہیں، لیکن میری بیٹیاں میرا سر دیکھ کر ارے گریہ وزاری کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں میں میری بچیوں کی آواز جائے۔ میں کہوں گا اے مولا، یہ آج دارالحکومت کوفے کا یہی وہ کوفہ ہوگا جہاں سن 60 ہجری میں بلوائے عام میں ننگے پر بھی ننگے سر پھرائی جائیں گی اور منادی ندا دے گا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ خاندان رسالت کی بیٹیاں ہیں۔ بس عزادارو ذرا تصور شرط ہے کہ علی نے واپس کیا، لیکن ہاں وہ وقت آیا کہ جب ان کے گھر کی عورتوں کو رسن بستہ کر کے گلیوں میں پھرایا گیا، منادی آواز دیتا رہا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نوازیاں، انا للہ نزل میں قضائی۔ خدا جلد سے جلد جو ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، پروردگار نیتنیاہو اور ٹرمپ کو نیست و نابود فرما، اللہ جتنے بھی ظالمین ہیں سب کو نیست و نابود فرما، اے اللہ اس خون کو رائے گاہ نہ جانے دینا، پروردگار پرچم حق کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، اے اللہ جتنے بھی اس میں قتل میں شامل ہوئے ہوں سب کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مرضیت کو امام کے ظہور سے ملا دے۔ پروردگار آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی صاحب کی حفاظت فرما، طول عمر عطا فرما، اور مرج علی قدر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی صاحب کو ارے درجات کی بلندی عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو درجات بلندی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔